دوستوں، اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ کو کتنی بار بنایا گیا اور کس کس نے اس کو بنایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہے خانہ کعبہ کی ہسٹری۔ آج جو کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں تھا، یہ الگ الگ زمانے میں بدلتا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ہر بار نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہ 7ویں آسمان پر بالکل اوپر خانہ کعبہ کے موجود ہے، اور زمین پر ہمارا کعبہ ہے جہاں حج اور عمرہ پر طواف کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنایا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور جبریل نے زمین پر کعبے کے لیے نشان بنا دیے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو اور ہماری عبادت کرو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا پر انسان تھے اور انہوں نے ہی خانہ کعبہ کو سب سے پہلی بار بنایا۔ اس کے بعد آگے زمانے میں طوفان نوح آنے کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا، اور پھر بعد کے زمانے میں دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا۔ تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے، تب قریش کے لوگوں نے اس کو بنایا۔ ہوا یہ کہ کعبے کو بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، دیواروں میں درار آ گئی تھی، بارش کی وجہ سے پانی اندر بھر آتا تھا۔ تب قبیلہ قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کو گرا کر پھر سے نئی عمارت بنا دی جائے۔ تو ابو عمرو وہاب مخزومی کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، دیکھو، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ صرف اور صرف حلال کمائی سے بنایا جائے گا، اس میں سود، زنا وغیرہ کے پیسے شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ بیت اللہ کو بنانے میں حصہ لینے میں کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے الگ الگ قبیلوں میں اس کا کام بانٹ دیا گیا کہ فلاں قبیلہ یہ بنائے اور فلاں یہ۔ کیونکہ قریش کی جماعت کے پاس زیادہ دولت نہیں ہونے کی وجہ سے اس دوبارہ کی گئی تعمیر میں کعبہ کی پوری نیو شامل نہیں تھی، جیسا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کعبہ کے جس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا اسے اب حتیم کہا جاتا ہے۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت اللہ یعنی کعبہ کو شہید کر کے پھر سے اس کو بنایا۔ حضرت ابن زبیر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر کعبہ بنانا چاہتے تھے، جس طرح سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ابن زبیر نے پیغمبر ابراہیم کی نیو پر کعبے کا نرمان کیا۔ انہوں نے اود کی لکڑی کے ساتھ 3 کھمبوں پر چھت ڈال دی۔ انہوں نے 2 دروازے لگائے، ایک نے پورب کا سامنا کیا، دوسرے نے پشچم کا سامنا، جیسا کہ پیغمبر چاہتے تھے لیکن اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ 5ویں بار حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کی اجازت سے اس کو بنوایا۔ اس کو اس چھوٹے آکار میں بنا دیا گیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا گیا، جس کو عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور میں کعبے کے اندر کر کے بنوایا تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کعبے کو پھر سے بنوانا چاہتے تھے، جس طرح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جس طرح سے عبداللہ ابن زبیر نے اسے بنوایا تھا۔ لیکن جب انہوں نے امام مالک سے صلاح لی تو امام نے خلیفہ سے اپنے من کو بدلنے کے لیے کہا، کیونکہ لگاتار گرانا اور بنوانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ ہر شخص کعبے کو گرانا اور دوبارہ تعمیر کرنا چاہے گا۔ اس صلاح کی وجہ سے ہارون رشید نے کعبے کو دوبارہ نہیں بنوایا اور قریباً 966 سالوں تک کوئی تعمیر نہیں ہوئی، بس یہاں اور وہاں تھوڑی بہت مرمت ہوتی رہی، اور اس کے بعد تعمیر کوئی بھی بعد میں نہیں ہوئی۔